نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ربی زدنی علما۔ بڑی سعادت اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت اور علم دین کے لیے وقف طلباء ان کے سامنے اپنی چند گزارشات اور معلومات کو رکھنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر باشعور اور ہر زندہ ضمیر انسان عمومی اعتبار سے مساوات بنی آدم کا قائل ہے۔ رنگ و نسل اور قبائل وجہ پہچان تو ہو سکتے ہیں، وجہ فضیلت وقت تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بجا طور پر ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ لیکن یہاں پر دکھ اور تعصب کا مقام یہ ہے کہ جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے اتنا ہی اس کو انتہا پسند، اتنا ہی اس کو شدت پسند اور اتنا ہی اس کو بنیاد پرست سمجھا جاتا ہے۔ امور ملکی کے حوالے سے اسکولوں کے لیے، کالجز اور یونیورسٹیز کے لیے ہر طرح کی فیسلٹیز کو، ہر طرح کی ریسورسز کو ایلوکیٹ کیا جاتا ہے، لیکن جب مدارس دینیہ کی باری آتی ہے تو اس وقت ان کے بارے میں شدت پسندی، انتہا پسندی اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری سمت چلے جائیں تو ہلاکی جرائم جیسے مراکز بھی ان کو کئی مرتبہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ انتہائی دکھ و تعصب کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنا، پیغمبر زماں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا، اولیاء اللہ اور دین پہ چلنے والے لوگوں کے ساتھ محبت کرنے والے لوگوں کو شدت پسند سمجھ کر ان کے لیے امور ملکی میں شمولیت کے دروازوں کو بند کرنے کی بات کی جاتی ہے، ان کی نگرانی کی بات کی جاتی ہے، ان کے لیے رجسٹریشن کے مسائل کھڑے کیے جاتے ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹس جو ہیں ان کو کھلوانے کے لیے مختلف طرح کی رکاوٹوں کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ اگر آپ ایک انگریزی میڈیم اسکول کھولتے ہیں تو آپ کو دنیا بھر سے فنڈنگ ہو رہی ہو، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں۔ آپ کے بینک اکاؤنٹس جو ہیں جس مرضی بینک میں کھل رہے ہوں کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں۔ آپ بیرونی این جی اوز کے ایجنڈے کو اپنے ملک میں نافذ کر رہے ہوں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ لیکن جب قال اللہ کی بات ہوتی ہے یا قال رسول کی بات ہوتی ہے تو اس موقع کے اوپر آپ کو مارجنلائز کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ آپ کے اجتماع کو عوامی اجتماع کے طور پہ نہیں لیا جاتا، بلکہ دینی اجتماعات کو مدارس کے طلباء کا اجتماع کہہ کر کئی مرتبہ اس کی حیثیت کو، اس کی وقت کو گھٹانے کی بات کی جاتی ہے۔ میں آج یہاں پر اس بات کا اظہار کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس طرح اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والے لوگ پاکستان کے امور میں مداخلت کرنا یا ان کے بارے میں اپنی رائے دینے کے مجاز ہیں، دینی اداروں کے طلباء بھی اللہ کے فضل و کرم سے امور ریاست میں حصہ لینے کے مجاز ہیں۔ اور دنیا کی کوئی دستاویز ایسی نہیں اور پاکستان کا کانسٹیٹیوشن میں کوئی شک ایسی نہیں جو مدارس دینیہ کے لوگوں کو امور ملکی، ریاست کی خدمت اور لوگوں کی خدمت کے عظیم الشان مشن سے روک سکے۔ آج ہم یہاں پر علی وجہ البصیرت یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ دینی تعلیم اللہ کے فضل و کرم سے تمام تعلیمات سے اعلیٰ تعلیم ہے، اور اس تعلیم کو حاصل کرنے والے طلباء جن ڈگریوں اور اسناد کو حاصل کرتے ہیں ان اسناد کو کسی بھی طور پر یونیورسٹی اور کالج کی اسناد سے کمتر آئندہ کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے تصور نہیں کرنے دیں گے، اور ان کے مقام کو باقی ڈگریز کے مقام کے مطابق یا برابر قانونی طور پہ لے کے آیا جائے گا، اور اخلاقی اور شرعی اعتبار سے ان کو انشاءاللہ اس سے بھی بالاتر ثابت کیا جائے گا۔ اور جہاں تک تعلق ہے اسناد کے بعد ملنے والی ملازمت کی بات کا، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر انگریزی تعلیم حاصل کرنے والے کے لیے سی ایس ایس کا امتحان پاس کرنے کے امکانات روشن ہوتے ہیں تو علوم عربیہ اور علوم اسلامیہ کو حاصل کرنے والوں کے لیے بھی انشاءاللہ ان ملازمتوں کے مواقع کو کھولا جائے گا، اور انشاءاللہ
ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئی کیو لیول یا ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہانت کا معیار عطا کیا ہے، انشاءاللہ اس معیار کو پاکستان کے در و دیوار سے منوایا جائے گا۔ اور یہ بات اللہ کے فضل و کرم سے دینی طلبہ کو سمجھائی جائے گی کہ انشاءاللہ نماز پنجگانہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اشراق و تہجد کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن مجید میں منہمک رہنے کے ساتھ ساتھ اور استغفار کا انتظام کرنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم بیوروکریسی کے اندر بھی اپنا کردار ادا کر کے چھوڑیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے بیوروکریسی کے اندر وہ عناصر جو بیرونی این جی اوز کے اشاروں کے اوپر پاکستان میں مغربی اور لادینی ایجنڈے کو مسلط کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ ان کے راستے میں دیوار کو کھڑا کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر حکومت وقت جو ہے یونیورسٹیز کے لیے، انجینئرنگ یونیورسٹی کے لیے، پنجاب یونیورسٹی کے لیے، قائد اعظم یونیورسٹی کے لیے، اسی طرح جی آئی ٹی کے لیے، نسٹ کے لیے اگر فنڈز کو ایلوکیٹ کرتی ہے تو معیاری مدارس دینیہ کے لیے بھی انشاءاللہ فنڈز کو ایلوکیٹ کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، اگر وہاں کے لیکچرار، اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر اور پروفیسر کی گریڈنگ کے لحاظ سے اس کی جو ہے سہولیات میں اضافہ کیا جاتا ہے تو مدارس کے اساتذہ کی تنخواہوں اور ان کی سہولیات میں بھی انشاءاللہ اضافہ کروایا جائے گا۔ اور اگر بیرونی تعلیم و تعلم کے دروازے یونیورسٹی اور کالجوں کے گریجویٹس کے لیے اور وہاں کے پوسٹ گریجویٹ طلبہ کے لیے کھولے جاتے ہیں تو مساوات بنی آدم کے تصور کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دروازے انشاءاللہ طلبہ کے لیے بھی کھولے جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے حاملین، کتاب اللہ کے حفاظ اور سنت نبوی شریف کے پرچم کو اٹھانے والے یہ لوگ، یہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی ساحتوں کے محافظ یہ لوگ اور دو قومی نظریے کے نمبردار یہ لوگ، اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں ان کا جو حقیقی مقام ہے انشاءاللہ اس کو ان کو دلوایا جائے گا۔ اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اگر بنایا گیا تو کسی سیکولر سٹیٹ کی حیثیت سے چلانے کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ پاکستان کو اگر بنایا گیا تو کلمہ طیبہ کی عملداری کے لیے بنایا گیا تھا۔ حضرات گرامی قدر، اگر مغربی این جی اوز کے ٹکڑوں کے پر پلنے والے لوگ اور ان کے زیر سایہ کام کرنے والے اداروں کے طلبہ اپنے غلط ایجنڈے کو پوری قوت اور پوری شدت سے بیان کرنے کے مجاز ہیں تو مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ بھی قال اللہ و قال رسول کو پورے اعتماد کے ساتھ اور پوری وجاہت کے ساتھ اس قلم کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ریاست سیکولر ریاست نہیں، یہ ریاست لادینی ریاست نہیں، یہ ریاست دیش ہے، محمد عربی علیہ السلام کا دیش ہے۔ یہ ریاست خلافت راشدہ کے قیام کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہاں پر صدیق کی صداقت کے علم کو اٹھایا جائے گا، فاروق کی عدالت کے نعرے کو لگایا جائے گا، ذوالنورین کی صحابت کے پرچم کو اٹھایا جائے گا اور حیدر کرار کی شجاعت کے ڈنکوں کو انشاءاللہ بجایا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، یہ تمام کے تمام کام کرنے کے لیے آپ کو اپنے حوصلوں کو، اپنے عزائم کو بلند کرنا ہوگا اور اپنی توانائیوں کو مجتمع کرنا ہوگا۔ ہر مسلک کے اندر درد دل رکھنے والے اور اسلامی نظام سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ نظام اسلامیہ سے محبت کرنے والے ان علماء ربانیین کے لیے انشاءاللہ اپنی پلکوں کو بچھایا جائے گا اور انشاءاللہ اپنے جو ہے دل کو انشاءاللہ ان کے لیے کشادہ کیا جائے گا اور اس ملک کو اس کے اصل اساس کی طرف پلٹایا جائے گا اور انشاءاللہ پاکستان کے ہر مقام پہ نعرہ لگایا جائے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اللہ کے فضل و کرم سے شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔